السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز ناظرین و سامعین کرام، بزم طلباء قدیم جدہ سعودی عرب کی جانب سے ہر موقع و مناسبت کے لحاظ سے آپ حضرات کی خدمت میں علمی، اصلاحی اور فکری اعتبار سے ویڈیو آڈیو پیغامات کا سلسلہ لائیو یا ریکارڈڈ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے اور اس کار خیر میں جو حضرات جتنے بھی جس اعتبار سے بھی حصہ لے رہے ہیں، دنیا میں اس کی برکتیں اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس کار خیر کو خیر و عافیت کے ساتھ قیامت تک جاری و ساری رکھے. معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا عنوان ہے تبلیغ دین میں خواتین کا کردار. معزز ناظرین و سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو دونوں چیزوں سے بنایا ہے. انسان یعنی دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم اور دوسری روح. جسم چونکہ مٹی سے بنا ہوا ہے، اس کے بھی ضروریات ہوتے ہیں، اس کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی ضروریات کی تکمیل کا ذریعہ زمین کو بنایا. روح چونکہ روح کے بغیر بھی جسم ادھورا ہے، اور روح چونکہ نور سے بنا ہوا ہے، نور سے بنی ہوئی ہے، تو اس کی ضروریات بھی ہوتے ہیں، اس کے بھی تقاضے ہوتے ہیں. اس کو اللہ رب العزت نے آسمانوں سے یعنی وحی کے ذریعے سے اس کی ضروریات اور تقاضوں کو پورا فرمایا. اب وہ دنیاوی زمین سے جو جسمانی تقاضے پورے ہوتے ہیں وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. روح کے تقاضے جو پورے ہوتے ہیں اس کا ذریعہ وحی الہی ہے، اور یہ اللہ رب العزت اپنے مقرب ترین انبیاء و رسول عظام کے ذریعے سے روح کے تقاضے اور اس کی ضروریات کا ساز و سامان اللہ نے ہمارے لیے فراہم فرمایا. اب چونکہ وہ سلسلہ تاجدار کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکا، نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو چکا، تو یہ اللہ رب العزت کے وحی کا جو پیغام ہے قرآن اور حدیث کی شکل میں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام شریعت کی شکل میں، احکامات کی شکل میں، نواحیات کی شکل میں، یہ عظیم ترین ذمہ داری جو پچھلے نبیوں اور رسولوں کی ہوا کرتی تھی، وہ عظیم ترین ذمہ داری اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک امت کے کاندھوں پر رکھا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، دین کی تبلیغ اور اشاعت کا یہ اہم فریضہ جو انبیاء اور رسول اس کو انجام دیا کرتے تھے، وہ اب ہر مسلمان، ہر وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ کرے، اس کی ذمہ داری ہے. اب اس میں یہ کوئی تخصیص نہیں کہ اس کا کام صرف مرد ہی کرے یا اس کا کام عورتیں ہی کرے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. ہر انسان جو مسلمان اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، دونوں اس میں برابر کے ذمہ دار ہیں اور کوئی اس سے بری نہیں ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں اور معزز ناظرین و سامعین کرام، ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر قرآن کریم میں بھی سورہ نمل اور سورہ قصص میں حضرت سیدتنا بلقیس علیہ السلام کا مبارک تذکرہ ملتا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق بھی ہے. تو دیکھیے، یہ مبارک خواتین کا تذکرہ ہم کو قرآن میں ملتا ہے، جن کو صرف اس لیے اچھے الفاظ سے یاد کیے جاتے ہیں کہ وہ اللہ اس کے رسول اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، نبیین صدیقین نبیین کے ساتھ ان کے رشتے رہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وحدانیت پر وہ قائم رہے، تو انہی کا ذکر آج ہم کو ملتا ہے. خواتین میں چونکہ بادشاہ بھی رہیں، جیسا کہ حضرت بلقیس علیہ السلام ہیں، پھر اسی طرح ان کے مقابلے میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام. آپ دیکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام
ایک اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور حضرت بلقیس یہ اللہ کے نبی تو نہیں ہے، پیغمبر تو نہیں ہے، لیکن ایک نبی کی اہلیہ ہونے کا ان کو درجہ ملا آگے چل کر۔ یہ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی ان کی تعریف نہیں ہوئی، لیکن چونکہ ان کا رشتہ ایک نبی سے ہوا تو اس کی بنیاد پر حضرت بلقیس کو علیہ السلام کو اچھے الفاظ سے ہم یاد کرتے ہیں، قرآن میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدتنا آسیہ علیہ السلام جو بادشاہ تو نہیں تھی، لیکن بادشاہ کی بیوی فرعون کی بیوی تھی۔ فرعون جو کہ بادشاہ ضرور تھا، لیکن وہ مومن نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اس کے بڑی ایک سلطنت اللہ رب العزت نے اس کے تحت کر دیا تھا، لیکن پھر بھی اس کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا جاتا۔ وہ حضرت بی بی آسیہ علیہ السلام کو جن اچھے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ بہرحال بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ بادشاہت اور سلطنت کا معاملہ، اس کا تذکرہ جو قرآن میں ملتا ہے، اس کی بھی اہمیت دین ہی کی وجہ سے ہے، اس کی بھی اہمیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھنے پر ہی ہے، آخرت پر ایمان رکھنے پر ہی ہے، اسی کی تعریف ہے۔ تو اس سلسلے میں حضرت بلقیس کا کیا رویہ رہا ہمارے سامنے آج موجود ہے۔ حضرت سیدتنا آسیہ علیہ السلام کا کیا ان کے کارہائے نمایاں ہیں، وہ آج ہمارے سامنے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح اسلاف سے ہی، ابتدا ہی سے ہم کو دین کے معاملے میں، وحدانیت کے معاملے میں، اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے معاملے میں خواتین کا باضابطہ ہم کو تذکرہ ملتا ہے، بلکہ حضرت سیدتنا حوا علیہ السلام سے بھی اس کے تذکرے ملتے ہیں۔ تو المختصر یہ کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی ابتدا 1400 سال پہلے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے بعد ہوئی، نہیں، پہلے سے بھی یہ سلسلہ ہے، اور یہ عظیم ترین ذمہ داری مرد اور عورت پر دونوں برابر ہیں۔ یہاں پر یہ بات ہم کو اچھی طرح ذہن نشین رکھنا ہے کہ عورت کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ناقص العقل ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہاں پر علماء کرام نے اس بات کو سمجھانے کے لیے اس کے دو حصے کیے ہیں۔ عورت بالکل ناقص العقل نہیں ہوتی، بلکہ اس کی دو قسمیں بتلائی گئی ہیں، ایک شرعی طور پر، ایک عرفی طور پر۔ شرعی طور پر یقیناً اس کو ناقص العقل کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وحی الہی کا جو پورا منبع و مرکز ہے وہ مرد حضرات ہی رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جسمانی طور پر خواتین کو اس سے کچھ حد تک دور رکھا ہے، چونکہ اس کے بھی تقاضے ہیں، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ اگر ہم عام انداز میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بس اتنا جان لیں کہ ایک کرنٹ ہوتا ہے، بلب جلنے کے لیے نیوٹرل اور فیس ہونا ضروری ہوتا ہے۔ صرف نیوٹرل ہی ہو تب بھی بلب نہیں جلے گا، صرف فیس ہی فیس ہو تو تب بھی بلب نہیں جلے گا۔ بلب جلنے کے لیے کرنٹ ہونے کے باوجود نیوٹرل اور فیس ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی سمجھنے کے لیے آپ کی خدمت میں مثال عرض کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کو، ایک مرد کو فیس اور یوں سمجھیے کہ عورت کو نیوٹرل بنایا۔ یہ دونوں جب یکجا ہوتے ہیں تو پھر بلب جلتا ہے، کرنٹ پاس ہوتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح نبوت کے اعتبار سے، رسالت کے اعتبار سے اور پیغمبرانہ جو ذمہ داریاں ہیں اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے عورت کو اس سے دور رکھا۔ تو اس کی بنیاد پر، کیونکہ وہ شرعی تقاضوں کے مطابق مکمل 100% ایسے نہیں ہو سکتے جیسا مرد کے جسمانی کیفیات ہوتے ہیں، تو اس طرح عورت کو ناقص العقل اس اعتبار سے کہا گیا۔ ہاں، عرفی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، شرعی امور ذمہ داریوں سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو حدیث شریف میں بھی آیا ہے اور مختلف اقوال بھی ہم کو ملتے ہیں کہ عورت عرفی اعتبار سے اتنی ذہین ہوتی ہے، اتنی ہوشیار ہوتی ہے اور اتنی خطرناک ہو سکتی ہے کہ وہ مرد جیسے انسان کو جو کامل العقل کا تصور کرتا ہے اس کو اپنے پھندے میں پھانس لے سکتی ہے، اپنی محبت، اپنے دھوکے یا کسی بھی اعتبار سے اپنے بوتل میں وہ اتار سکتی ہے، عرفی اعتبار سے۔ تو اس طرح مطلق عورت کو ناقص العقل کہنا یہ بہت حد تک مناسب نہیں ہے۔ عرفی اعتبار سے عورت وہ کام کر سکتی ہے جو انسان، مرد جیسے انسان کو جو کامل العقل کہا جاتا ہے،
اس کو بھی اپنے جال میں پھانس سکتی ہے عرفی اعتبار سے۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، ان چند تمہیدی کلمات کے بعد کہ ابتدائے اسلام سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بھی اور قیامت تک بھی انشاءاللہ خواتین کا کردار نمایاں تھا، ہے اور رہے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کی ضرورت کی تکمیل وحی الہی کے ذریعے فرمائی، روح کی تکمیل، روح کے ضروریات کی تکمیل وحی سے فرمائی، چونکہ وہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ وہ عظیم ذمہ داری اس امت کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم امتیوں کے کندھوں پر برابر ہے، مرد اور عورت پر برابر ہے، جس کی مثال ہم اگر غور کریں تو خود اہل بیت کرام کے گھرانوں سے ہم کو ملتی ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہم غور کریں تو بڑے نمایاں طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھرانے سے 3 خواتین کا تذکرہ ہم کو اچھی طریقے سے ملتا ہے، جس میں حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر اسی طرح حضرت سیدتنا فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا مبارک تذکرہ ہم کو نمایاں اور واضح طور پر ملتا ہے۔ دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ کا مبارک مشن شروع ہی ایک خاتون سے فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اللہ کی وحدانیت کا، اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کا کسی مرد کو نہیں سنایا۔ ایسا نہیں تھا کہ مرد حضرات آپ کے رابطے میں نہیں تھے یا متعلقین میں نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مبارک سلسلہ تبلیغ و اشاعت کا مبارک سلسلہ شروع ہی خاتون سے فرمایا، جو ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ پھر دیکھیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المؤمنین ہیں، تمام مسلمان مومنوں کی مائیں ہیں۔ ان کا کردار آج ہم کو اندازہ ہو سکتا ہے کس حد تک انہوں نے تبلیغ دین و اشاعت کا کام کیا ہے، بلکہ بنیاد رکھی ہے۔ اور بنیاد کیسی؟ قربانیوں کے ذریعے، ایثار کے ذریعے، ہمت افزائی کے ذریعے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیسے کیسے قربانیاں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کے لیے، دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے۔ جہاں مال کی ضرورت پڑی، آپ نے مال آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرما دیا، جس سے تبلیغ دین کا کام بہت آسان ہوا۔ یہ بنیاد تھی۔ تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کاموں کی بنیاد، دین کی تبلیغ و اشاعت کی بنیاد ایثار و قربانی پر رکھیں۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عملی طور پر ہم کو پیغام دیا۔ پھر ساری حیات طیبہ آپ کی دیکھ لیں، چاہے وہ شعب ابی طالب میں آپ کی محروس ہو جانا، سوشل بائیکاٹ کیا جانا، اور اس وقت پر آپ کنورزیشن دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے کبھی یہ شکوہ یا شکایت نہیں فرمایا، یہ کیا آپ سے شادی کرنے کی وجہ سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کیا کیسے مصیبتیں ہمیں ہو رہی ہیں، کیسے پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ آپ نے کبھی اس کا شکوہ شکایت نہیں فرمائی، آپ نے قربانی کا مظاہرہ فرمایا، اور نہ صرف اپنی ایثار و قربانی بلکہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمت افزائی کا ذریعہ بھی بنے۔ کیسے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان مت ہوئیے، انک لتصل الرحم، آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والے ہیں، آپ پریشان، آپ کا رب آپ کو نہیں چھوڑے گا، آپ پر کوئی مصیبت ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جس کی وجہ سے پریشان ہو جائیں، آپ کا رب ہمیشہ آپ کی مدد فرمائے گا، اللہ کی بارگاہ میں آپ مقبول ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، محتاجوں کی ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں، ضرورت مند کو پیسے وغیرہ دیتے ہیں، یہ آپ کی ہے، یہ اخلاق ہے، یہ کردار ہے۔ تو آپ نے ہمت افزائی بھی فرمائی۔ تو اس طرح علماء کرام لکھتے ہیں کہ خاتون کا تبلیغ دین کے معاملے میں سب سے بڑی قربانی، بلکہ سب سے پہلی قربانی وہ عورت ہی کی ہے، خاتون ہی کی ہے، جو ام المؤمنین حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، اسی طرح نبوت کے مبارک گھرانے سے دوسرا عیاں طور پر تذکرہ حضرت سیدتنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ملتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی سیرت پڑھیں، کیسی کیسی مقدس باتیں، کیسی
دل ربا چیزیں ہم کو دیکھنے میں ملتی ہیں کہ جس سے ایمان تازہ بھی ہو جاتا ہے، ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بھی بنتا ہے، کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مبارک ہستی ہے کہ اکابر راویوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، یعنی کثرت سے جن سے روایتیں احادیث شریفہ کی شکل میں ہم تک پہنچی اور قیامت تک باقی رہیں گی، ٹاپ 5 میں یا ٹاپ 10 میں سمجھیے، ٹاپ 10 راویوں میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوتا ہے 5ویں نمبر پر۔ کم و بیش 2200 روایتیں آپ سے منقول ہیں علم حدیث، جن میں آپ کی یہ خدمات ہیں، علم سے آپ کا اتنا لگاؤ تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اور اللہ رب العزت نے ان کو ایسے انتخاب فرمایا تھا کہ اس وقت کے اکابر صحابہ کرام بہت سے معاملات میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے، دریافت کیا کرتے تھے، جن میں ترمذی شریف میں ایک روایت بھی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے وقتاً فوقتاً آپ سے کچھ وصیتیں جانتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کیسے رہا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اس لیے آپ کا میں تذکرہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک بادشاہی قوت و صلاحیت بھی اللہ رب العزت نے ان کو دیا تھا، سردار ہیں بھی، اور پھر اکابر صحابہ میں کاتب وحیین میں ان کا شمار ہے، تقریباً 80-83 ان کی روایتیں ان سے منقول ہیں۔ تو ایسے صحابی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، قرآن کو لکھے، کاتب وحی سب کچھ ہو کر بھی سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے استفادہ فرمانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تبلیغ دین اور دین کی اشاعت میں آپ کتنی سرگرم، کتنی جستجو رکھنے والی اور کتنی کامل ترین خاتون ہوتی تھی۔ تو اس طرح میرے بزرگوں اور دوستو، سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک ہمارے سامنے ان کی سیرت طیبہ ہے، جس کی بنیاد تبلیغ دین و اشاعت کے سلسلے میں ایثار اور قربانی پر آپ نے رکھا۔ پھر دوسرا، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے تبلیغ دین و اشاعت کی بنیاد علم پر رکھی، علم پر رکھے، علم کے ایسا علم جس کو ابھی آپ تمہیداً ابتدا میں آپ سے عرض کیا گیا کہ انسان کو، مرد کو کامل العقل بنایا گیا، ایسے کامل ترین عقل رکھنے والے بھی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے استفادہ فرماتے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حال و احوال جانا کرتے تھے۔ تو اس طرح میرے بزرگ اور دوستو، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اشاعت، تبلیغ دین و اشاعت کا کس طرح نہج اختیار کیا، کیسے آپ نے خدمات انجام دی، یہ ہم کو اندازہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح تیسرا، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنے والی حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے کیسے بہترین نمونے اور مثالیں پیش فرمائی دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے۔ اس سے صرف اندازہ ہوتا ہے کہ محنت کے ذریعے سے آپ نے یہ بتلا دیا کہ دیکھو، عورت ہونے کے ناطے گھر کی ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں، شوہر کی ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں، اولاد کی تربیت کی ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، محنت و مشقت کے باوجود بھی، ہر خاتون پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے دین کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دین کی تبلیغ و اشاعت کا کام کرے۔ محنت و مشقت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ مشہور ہے، وہ کس عنوان سے ہے کہ آپ اتنی محنت و مشقت کیا کرتی تھی کہ آپ کے مبارک جسم پر محنت اور مشقت کے گٹھے آ جاتے تھے، اس کے آثار نمایاں ہو جایا کرتے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کوئی لیبر یا مزدور یا گھر میں کام کرنے کی خادمہ کو فراہم نہیں کیا، بلکہ عملی طور پر علم غیب رکھنے والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی عطا سے جو علم تھا آپ کے پاس، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی دور اندیشی کے ساتھ، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ساری چیزیں آیا تھیں، تو آپ نے خادمہ کا انتظام نہیں فرمایا، بلکہ
تسبیح دی کہ یہ پڑھ لو، اس سے بہترین اس کا نعم البدل ہے۔ تو اس طرح محنت کا کام، گھر میں ذمہ داریاں ہوتی ہیں، شوہر، بچے، ذمہ داریاں گھر کی، سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی موقع ایسا نہیں گنوایا کہ جس میں دین کی تبلیغ کا کام ہو سکتا ہو اور آپ نے کہا ہو کہ نہیں شوہر کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ جہاں دین کی اشاعت کی بات ہو، نعوذ باللہ، آپ نے کبھی ایسا نہیں فرمایا نہیں بچے چھوٹے ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ جب دین کا کام ہو، دین کی تبلیغ و اشاعت کا معاملہ ہو، آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ نہیں گھر کے بھی ذمہ داریاں ہیں نا، اسی میں فرصت نہیں ہوتی۔ تو میرے معزز ناظرین و سامعین کرام، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواتین ہمارے لیے رول ماڈل ہونی چاہیے۔ ایک خاتون، کیا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کو یہ ساری ذمہ داریاں نہیں تھیں ضرور تھیں۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا شوہر کے اور دیگر گھریلو ذمہ داریاں نہیں تھیں؟ ضرور تھیں۔ اور حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو گھریلو ذمہ داریاں، شوہر، بچے، گھر کے معاملات کا ذمہ داریاں نہیں تھے؟ ضرور تھے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ نے کبھی بھی اس کو بنیاد بنا کر دین کے تبلیغ و ارشاد کے معاملے میں اپنے آپ کو دور نہیں رکھا۔ ام المؤمنین عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایثار و قربانی کے ذریعے سے دین کی تبلیغ و ارشاد کی ایسی بنیاد رکھی، مضبوط ترین، کہ آج کی خاتون اس کے ایک حصے کو بھی، 1% کو بھی اگر اپنی عملی زندگی میں لا لے تو پھر کبھی وہ ناکام اور رسوا نہ ہوگی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے علم کی ذریعے سے تبلیغ اشاعت، تبلیغ دین اور تبلیغ اشاعت کا حدیث شریف، خاص طور پر 2200 روایتیں کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جہاں پر ٹاپ میں 5000 ہیں، ان کی ریس میں ایک خاتون کا یہ کردار بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ تو علم کے اعتبار سے، حدیث شریف کی اشاعت، تبلیغ دین کے اعتبار سے، علمی اعتبار سے آپ نے یہ خدمات انجام دی۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام تر ذمہ داریوں کے باوجود بھی تربیت کی بات ہو، اصلاح کی بات ہو، لوگوں تک ہمارا اپنا عملی پیغام پہنچانے کی بات ہو، کبھی بھی آپ نے اپنے آپ کو پیچھا نہیں رکھا۔ تو یہ ساری کچھ تمہیدی باتیں اور خاتون کی عقل سے متعلق باتیں، اور ان خواتین کا خاص طور پر یہ تینوں مقدس ترین خواتین کا تذکرہ سننے کے بعد اگر ہم اپنی حالات حاضرہ کا جائزہ لیں تو میرے معزز و ناظرین و سامعین کرام، بڑی آسانی کے ساتھ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم کو تو بہت سے ذمہ داریاں ہیں، یہ تو ذمہ داری نہیں، گھر کے کام کاج میں ہم اپنا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں، یہاں پر ہم کو غور کرنا ہے۔ گھر کا کام کاج سب کچھ یقیناً ذمہ داری ہے، مگر وہی سب کچھ نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے، صرف مسلمان ہونے کے ناطے، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تبلیغ دین اور اشاعت کا کام کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اپنے اپنے لیول کے حساب سے۔ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں، آج ہماری غلط فہمی ہے ہر انسان میں، خاص طور پر مرد و عورت، مسلمان مرد و عورت میں، کہ اگر زیادہ ہی ہو جائے تو تبلیغ دین اور اشاعت کی عظیم ترین ذمہ داری ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ علماء کا کام ہے، محدثین مفسرین کا کام ہے، مفتیان کرام کا کام ہے، حافظ صاحب کا کام ہے، امام صاحب کا کام ہے، مفتی صاحب کا کام ہے۔ ہم ایک مخصوص کر دے کر اپنے آپ کو بری سمجھ جاتے ہیں۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، اس طرح ہم اپنے آپ کو اس طرح کی ہیلے بہانے کرتے ہوئے بری نہیں کر سکتے۔ خاتون، خاص طور پر خواتین، اس معاملے میں آگے آنا ہے، اور چونکہ خاتون، اس کی گود ہی اولاد کی تربیت کی پہلی درسگاہ ہے، تو اس لیے اگر خاتون اگر دیندار ہو، خاتون میں اگر دین کی فکر ہو، خاتون میں اگر تبلیغ و اشاعت کی فکر ہو، تو یقیناً وہ یوں سمجھیے کہ وہ اپنی اولاد کو دودھ کے ذریعے سے جس طرح اس کی جسمانی نشو و نما میں اس کا عظیم ترین اور ناقابل فراموش کردار ہوتا ہے، ایسے ہی ایک خاتون اگر دیندار ہو تو تبلیغ دین و اشاعت میں بھی اس کا کردار ایسے ہی ناقابل فراموش ہوتا ہے۔ ہاں، مگر اس کو کردار ادا کرنا پڑے گا، اپنی ذمہ داری سمجھنا پڑے گا، اپنی ذمہ داری کو نبھانا پڑے گا، اپنے مقام کو پہچاننا پڑے گا کہ میں کون ہوں اور کس لیے دنیا میں بھیجی گئی ہوں۔ اگر ہم ہماری حالات کا جائزہ لیں
تو ہماری صبح شام ہماری مصروفیات ہمارے 24 گھنٹے کو اوورآل الا ماشاء اللہ اچھی طریقے سے اگر ہم اس کو تحقیق کریں تو ایک ہی نتیجے پر پہنچتے ہیں، الا ماشاء اللہ، کہ عورت کا مطلب شوہر کی خدمت کرنا، گھریلو کام کاج کر لینا، زیادہ سے زیادہ اولاد کی کھانے پینے کے معاملے میں تربیت، وہ نہیں جو دین ہے، کھانے پینے کے معاملے میں خیال کر لینا، اسی کو ہم نے دین سمجھ رکھا ہے، اسی کو ہم نے اپنی ذمہ داری کو فلفل کرنا سمجھ رکھا ہے، اسی کو ہم نے کامیابی کا زینہ قرار دے لیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، ہم اپنی مصروفیت میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہم غور کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ بات ضمناً بتا دوں کہ بھائی ایک تو تمہیدی بات ہو گئی، پھر دوسری ہم خواتین کا کردار حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار بھی ہم آپ کے سامنے مختصراً بریفلی آپ کے سامنے رکھے تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کیا اصل ہے اور ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، اب کرنا کیا ہے۔ یہ تو حق ہے، یہ تو حقائق تھی، مسائل تھے، اب اس کا حل کیا حل ہو سکتا ہے، تو یہ ہم کو اچھی طریقے سے مل سکتا ہے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صبح و شام کو گویا 3 حصوں میں تقسیم فرما دیا تھا، ایک اپنی ذات کے لیے، ایک مخلوق خدا کے لیے، ایک خود خالق کائنات کے لیے۔ 3 حصوں میں اپنے آپ کو تقسیم فرمایا، بلکہ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ تینوں میں وہ حصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ذاتی مصروفیات کے لیے رکھا تھا، اس میں سے بھی زیادہ تر حصہ لوگوں کی تبلیغ، دین کی تبلیغ اور اشاعت میں صرف فرمایا کرتے تھے۔ تو بہرحال اس طرح 3 حصوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ملتی ہے، اور سلف صالحین، اکابرین، صحابہ کرام، بزرگان دین، محدثین، مفسرین، اللہ کے نیک ولیوں کی بھی زندگیوں کو آپ اٹھا کر دیکھیے، ان کی بھی زندگیوں میں یہ تینوں حصے ہم کو ملتے ہیں، خود اپنی ذات کے لیے، چونکہ اپنی ذات کا بھی حق ہے، پھر دوسرا لوگوں کے لیے، یعنی بیوی بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، معاملات ہیں، کمانا دھمانا ہے، وہ بھی ایک ذمہ داری ہے، اور تیسرا ہے اللہ رب العزت کے حقوق، عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، تسبیح، توبہ، استغفار۔ تو اس طرح ہم خواتین سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی، مرد اور عورت دونوں بھی، خاص طور پر خواتین بھی، اپنی روزمرہ کی مصروفیات کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں، روزمرہ کے معاملات کو 3 حصے میں ڈیوائیڈ کر لیں۔ دیکھیں، حقائق ہیں، پھر حالات حاضرہ ہیں، اس کا حل آپ سے ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو، اپنے معمولات کو 3 حصوں میں، روزمرہ کے اوقات کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں، ایک خود اپنے لیے، ایک لوگوں کے لیے، یعنی جس میں پہلا حق ہوتا ہے شوہر کا، بچوں کا، جن کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر ہوتی ہے، اور پھر اگر شادی شدہ نہیں ہے تو ماں باپ، بھائی بہن کی خدمت کا، رشتہ داروں کا، مہمانوں کا، اور تیسرا اہم ترین حصہ اپنی زندگی کا، معمولات کا یہ بنا لیں کہ اللہ رب العزت کی عبادت۔ تینوں میں اگر ہم معمولات کو اپنے ڈیوائیڈ کر لیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہم اپنے معمولات کے ساتھ ساتھ، روزمرہ کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ، دین کی تبلیغ و اشاعت کا کام بھی ہم کر سکتے ہیں، اور اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ جیسے بتلایا جاتا ہے، مرد کی تعلیم دہلیز تک ہوتی ہے اور خواتین کی تعلیم دہلیز کے اندر داخل ہوتی ہے۔ خاتون اگر تعلیم یافتہ ہو اور خاتون ہی خود تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ دین کی تبلیغ و اشاعت کی ذمہ داری خود اٹھا لے تو پھر ماشاءاللہ سونے پر سہاگا والی بات ہو جائے گی، اور سونے پر سہاگا والی بات ہو جائے گی کہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے معمولات میں اپنی ذاتی ضروریات اور اپنی خاندانی ضروریات، پھر اپنے خالق کائنات کی ضروریات کا لحاظ رکھتے ہوئے، تینوں کو تقسیم کرتے ہوئے، لوگوں کے لیے، جس میں شمار اس کی ابتدا ہوتی ہے اپنی ذات سے، اپنے شوہر سے، یا اپنے والدین سے، یا اپنے گھر سے، اس کی شروعات کر سکتی ہیں کہ دین کی ہم تبلیغ و اشاعت کیسے کر سکتے ہیں۔
تو معزز ناظرین و سامعین کرام، آج کل چونکہ الحمدللہ سوشل میڈیا کا دور ہے، پہلے جیسا دور نہیں تھا. اب ہم کو گلی گلی گھر گھر پھرنے کی ویسے اب ضرورت نہیں. ہر خاتون اپنے حد تک یہ تہیہ کر لے کہ انشاءاللہ میں دین سیکھوں گی، جتنا اللہ رب العزت کا فضل ہو جائے، کرم ہو جائے، میں دین سیکھوں گی اور میں خود اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کروں گی. اور اس کی تبلیغ و اشاعت کی پہلی کڑی، اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو والدین، بھائی بہن اپنے گھر سے، شادی شدہ ہیں تو شوہر، اپنے بچے، اپنے رشتہ داروں سے اس کی تکمیل کے لیے میں کوشش کروں گی، میں جد و جہد کروں گی. تو اس طرح کا عزم اگر ہمارے اندر ہو جائے تو یقیناً دین اور دنیا ہمارے ساتھ ساتھ چلے گی. تو خواتین اس سلسلے میں بہت خوش نصیب ہیں کہ وہ جیسے بھی اپنی گھریلو ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے دین کی تبلیغ اور اشاعت کا کام آسانی سے کر سکتی ہیں. ہاں، پھر ایک بات میں اپنے یہ الفاظ کو، علماء کرام کے اقوال کو دہرانا چاہتا ہوں کہ فی نفسی ہی مکمل طور پر ہر اعتبار سے عورت ناقص العقل نہیں ہے. اللہ رب العزت نے بس شرعی اعتبار سے اور ایک وحی الہی، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی اس حساب سے مرد کو اولا رکھا، مرد کو مقدم رکھا، مرد کو آگے رکھا. بس باقی سارے معاملات میں عورت مرد کے شانہ بشانہ ہے. تمام حقوق عورت اور مرد کے ویسے ہی ہے، مساویانہ ہیں. اس میں کوئی کمی بیشی اسلام میں ہرگز نہیں ہے. اگر کوئی اس کو اس طرح غلط پیش کرتا ہے یا تو اس کی جہالت ہے یا اس کی تعصبیت ہے. ہاں، اگر ہم واضح طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انصاف کے ساتھ تو واقعی جتنے احسانات اسلام نے عورت پر کیے ہیں، تاریخ انسانیت میں کوئی نہ آج تک اس کی نظیر پیش کر سکا، نہ پیش کر سکے گا. تو اپنے آپ کو ایک دم کانفیڈنٹ رکھیں، اپنے آپ کو خود اعتمادی کے ساتھ خواتین آگے بڑھیں. آج ضرورت کا تقاضا بہت زیادہ ہے. مرد حضرات خاص طور پر دنیاوی اعتبار سے، کیونکہ کمپٹیشن کا دور سے ہم گزر رہے ہیں، کاروبار میں کمپٹیشن، تعلیم میں کمپٹیشن، ہر اعتبار سے ہم ایک تقابلی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. تو اس اعتبار سے دین کی تبلیغ و اشاعت کی عظیم ترین ذمہ داری خواتین باضابطہ نبھا سکتی ہیں. اور اس کے لیے ایک بہت بہترین مثال ہے، سوویت یونین کا جب خاتمہ ہو گیا 1990 کے دہے میں، تو خواتین جتنے اس وقت مرد حضرات تھے، خاص طور پر علماء، حفاظ، ائمہ، چن چن کر ان کو وہاں ختم کیا گیا. بچوں تک، صرف بچوں، مرد حضرات کو پوروں کو ختم کر دیا گیا. خواتین اور بچے بچے تھے. اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ اس وقت اندلس میں جس طرح سے ایک بہت بڑا ریولیشن آیا، آج بھی وہاں پر دین ہے الحمدللہ. مساجد کو اس وقت جلایا گیا تھا، قرآن، مساجد کو ڈھا دیا گیا تھا، قرآن کو جلایا گیا تھا. یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، 1990 کی دہے کی بات ہے، سوویت یونین کے خاتمے کے بعد کی. تو ہونے کے بعد بھی الحمدللہ آج بھی وہاں پر دین ہے، مساجد ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے. مدارس پھر قائم ہو چکے ہیں، دین کی تبلیغ و اشاعت کا کام ہو رہا ہے. تو معزز خواتین اور ناظرین و سامعین کرام، یہ یاد رکھ لیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اندلس میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد جو فسادات اور جو ظلم و بربریت کی انتہا مسلمانوں پر ہوئی، یک لخت مسلمان مرد ہونے کے نام پر سب کو ختم کیا گیا، لیکن پھر بھی آج وہاں پر دین الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے آب و تاب کے ساتھ ہے. تو اس کا پورا کریڈٹ جاتا ہے خواتین پر، خواتین پر جاتا ہے کہ جنہوں نے مضبوطی اور استحکام کے ساتھ دین کو ایسے تھامے رکھا کہ وہ گھروں میں رہ کر اپنے آپ کو بند کر کر اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتی تھی، چوری چوری چھپے چھپے بچوں کو حافظ قرآن بنایا کرتی تھی. ایک بہت بڑے جرنلسٹ کا حال ہی میں وہاں پر دورہ انہوں نے کیا، انہوں نے اپنی رپورٹ کو پیش کی کہ کیسے اندلس میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد ظلم و بربریت ہوئی مسلمانوں پر، کیسے فسادات ہوئے، کیسا ان کے ساتھ ظلم ہوا. وہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد، وہ حال ہی میں انہوں نے دورہ کیا تھا، اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ وہاں کے بچے بہترین قرآن پڑھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں تعجب ہو گیا، مسلسل 10 سال تک
लोगों को ख़त्म कर दिया गया और आज भी फिर इतनी अच्छी तरीके से गली कूचों में बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने, मैं जब उनके सामने कुरान रखा तो वो पूछने लगे ये क्या है। तो कुरान तो अच्छा पढ़ रहे हैं लेकिन ये तो कुरान है। वो नहीं जानती किताब कुरान किस किताब का नाम है, लेकिन कुरान अच्छा पढ़ रहे हैं, हाफिज कुरान भी हैं, तलफ़ुज़ भी है, शानदार अंदाज में कुरान पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं कि हैरत की मेरी हद हो गई। तो मैंने आगे और मालूमात की तो ये पता चला कि कुरान तो मालूम नहीं, फिर हाफिज कैसा बन गया, कुरान का इल्म सीखा कैसा। तो वो बच्चे बरमला ये कहने लगे कि हमको तो नहीं मालूम, बस हमारी माँ ने हमको सिखाया है, हमारी बहनों ने हमको सिखाया है, हमारी बेटियों ने हमको सिखाया है। इस तरह अंदलुस में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद फिर दीन की जो बहार आई, ये हाल की बात अर्ज कर रहा हूँ। वैसे तो हर दौर में इस तरह के वाक़यात मिलेंगे, मगर ख़ास तौर पर जो हमारे ज़माने से करीब है वो बात आपसे मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो वहाँ पर जो इनकलाब बर्पा किया, फिर से दीन की आबियारी हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुस्लिम ख़वातीन और उनकी जद्दोजहद ही की वजह से। तो बहरहाल हम भी अपने आप को अल्लाह के दीन की तबलीग व इशाअत के लिए मुस्तैद करें, कमर बस्ता हो जाएं। भी शौहर हैं, बच्चे हैं, ससुराल है, घरेलू काम काज हैं, यकीनन है। ये आपके सामने तीनों ख़वातीन का मैंने आपके सामने उनकी मिसाल, उनके किरदार ब्रीफली रखा, जिससे अंदाज़ा हो जाता है उनको भी शौहर थे, उनको भी बच्चे थे, उनको भी जिम्मेदारियां थी, उनके भी घरेलू कामकाज थे, लेकिन उन्होंने तबलीग दीन और इशाअत की बहुत बेनज़ीर बुनियाद डाली और उस पर काम किया। ईसार और कुर्बानी के ज़रिए से शौहर को हम हिम्मत अफजाई दें कि जैसा भी हो सकता है उनको समझाएं कि देखिए नमाज के लिए वक्त निकालें, आपस में अंडरस्टैंडिंग, दीन को सीखने की फ़िक्र अपने शौहर में, बच्चों में, अपने घर के निज़ाम में उसको कायम करने की फ़िक्र करें, और फिर इसी तरह हिम्मत अफजाई का बाइस बने। और फिर इल्म ख़ास तौर पर कुरान और हदीस का इल्म, दीन का इल्म हासिल करने की फ़िक्र करें। और फिर घर के काम काज अगरचे के बहुत से हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने फुर्सत का वक्त निकाल कर दीन की तबलीग और इशाअत में हम अपना नुमाया किरदार अदा कर सकते हैं। अब ये वक्त हमारे लिए बहुत सुनहरा मौका है। ये हम इस दौर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से अपने खिदमत को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि अब वक्त का तकाजा भी बहुत ज़्यादा है। ख़वातीन अगर दीन की तबलीग व इशाअत की कमा हक़ व अलम बरदार हो जाए ना, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दीन की तबलीग व इशाअत को और दिल के फलने और फूलने को कोई दुनियावी ताकत कभी नहीं रोक सकती। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद और नुसरत इस दीन के साथ है, इस दीन के हामियीन के साथ है, इस दीन की खिदमत जो करते हैं उनके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद और नुसरत होती है। दुनिया में भी उसकी खैर व बरकत होगी, आखिरत में भी उसका अजर व सवाब मिलेगा। तो हम अपने आप को मामूलात में ये ला लें कि मेरी रोज़मर्रा के मामूलात 3 चीज़ों पर होंगी, अपने ज़ाती, लोगों के लिए, और फिर ख़ास तौर पर अल्लाह की इबादत के लिए। लोगों के लिए जो वक्त होगा वह तबलीग और इशाअत के सिलसिले में मुझसे जो हो सकता है, एक नेकी की बात मुझे मालूम हो जाए तो ये फ़िक्र हो जाए कि मैं एक नेकी के बाद अपनी बेटी को, बहन को, अपने सहेलियों को, अपने घर वालों को सिखा दूँगी। मिसाल के तौर पर हमेशा बावज़ू रहना है, ख़ुद बावज़ू रहें तो बहुत से फ़ज़ाइल हासिल हो जाएंगे, आफ़ात और बलैया से दूर रहेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खैर व बरकत होगी, रिज़्क़ में खैर होगा, रिज़्क़ में बरकत होगी। वो सारे फ़ज़ाइल जो बावज़ू रहने वाले हैं वो सब कुछ जानकर हम खुद बावज़ू रहें। तो अब फ़िक्र करें कि मैं अपने बच्चों के भी बावज़ू रखने की कोशिश करूँगी। इसी का तो नाम तबलीग है, इसी का तो नाम इशाअत दीन है। क्या है तबलीग दीन और इशाअत इस्लाम का मतलब? क्या पहाड़ को ढाना है? नहीं, बस एक चीज़ मालूम हो गई, एक सुन्नत मालूम हो गई, मैं खुद करूँगी इंशाल्लाह, मेरे शौहर को बतलाऊँगी, मेरे बच्चों को बतलाऊँगी, मेरे घरेलू माहौल में जितने लोग हैं, मेरे सहेलियाँ, मेरे रिश्तेदार, उनसे बतलाऊँगी, ये फ़िक्र हो जाए। और ख़ास तौर पर आखिरी बात ये कि जब हम बात करें किसी से, तब भी हमारा उन्वान यही हो कि आप अम्मी से बात हो रही है, सहेली से बात हो रही है, खाला से बात हो रही है, फूफी से बात हो रही है, तो आप कैसे हैं, आपका मिजाज कैसा है, खैर खैरियत हो गई, नमाज से मुताल्लिक़ दरियाफ़्त कर लें। कुरान की तिलावत, आप क्या आज कितनी कुरान की तिलावत हो गई? आज मैं कुरान को तर्जुमा इतने साथ पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी इसकी कुछ कोशिश कीजिए। आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व एहसान से
یہ ایک رسالہ دینی اعتبار سے اس کو پڑھا. آپ کیا پڑھے؟ آپ بھی پڑھنا چاہیے. کوئی دینی اجتماع ہو رہا ہے آج الحمدللہ میں وہاں شرکت کی، چلیے نا آپ بھی اس میں شرکت کر لیں. ارے اس طرح ہم اپنے پروگرامنگ کو کرتے ہوئے معمولات کے مطابق بھی دین کی تبلیغ و اشاعت کا کام کر سکتے ہیں. بہرحال یہ بہت ہی اہم ترین وقت کا اہم تقاضا ہے. اس پر خواتین اپنے آپ کو ہرگز بری نہ سمجھے، برابر کے ذمہ دار ہیں. ان کو بھی اس میں کردار ادا کرنا ہے. ہمارے اسلاف سلف صالحین کی بہت سے اور تفصیلات موجود ہیں. آخر میں ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ بھی کہے اور سنے ہیں خلوص نیت کے ساتھ سب سے پہلے مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تبارک و تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.